إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين يا رب العالمين قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، دین سے دوری کے اسباب اور اس کا علاج، اس موضوع پر آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک سے ہٹ کر اگر انگریزوں کی بات کریں گے، مغربی ممالک کی بات کریں گے، تو وہاں لوگ دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان ہیں کہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پیارا دین اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے بہت سارے ادیان تھے، یہودی ایک مذہب تھا، عیسائیت یہ بھی ایک مذہب ہے، لیکن ان تمام مذاہب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو پسند کیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
تیسرا مقام قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم تمہارے اس دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت کا اتمام تم پر کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کو سامنے رکھیں. اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پیارا دین اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کسی دین میں داخل ہونا پسند کرنا یہ ناقابل قبول ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کوتاہی غلطی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی اور جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہی رہے گی. حلال کو حرام کرنے، حرام کو حلال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اتنی ساری باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اسی دین سے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے متنفر ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. تو آئیے اللہ کی توفیق سے یہ جاننے کی پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. کیوں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان کیوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج بھی ہے کہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان علم نافع سے دور ہو رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، نفع بخش علم، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غیر نافع علم کی طرف ہر کوئی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے اپنی پوری محنت اور مشقت لگا رہا ہے. لیکن دین اسلام جس کو دین نافع، علم نافع کہا جاتا ہے، اس سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں. علم نافع کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم. یہ علم نافع ہے. جب سے مسلمانوں نے علم نافع کو چھوڑ دیا اور باپ دادا کے دین پر عمل کرنے لگے، قصے اور کہانیوں کی طرف جو ہے جانے لگے، تب مسلمانوں کے اندر دین سے دوری آ گئی. اور جب مسلمانوں کے سامنے آج قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ گئی، جبکہ یہ 1400 سال پرانی وہی باتیں جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر پیش کیا ہے، کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی پرانی باتیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈگری ہولڈر موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، انجینئرز موجود ہیں، وکیل موجود ہیں، دنیا بھر کی ڈگریاں ہمارے پاس، دنیا بھر کے علوم موجود نہیں ہیں. لیکن اسی سے آپ جا کر کے پوچھو کہ قبر میں کیے جانے والے 3 سوالات کون سے ہیں، مسلمان کو معلوم نہیں ہے، لیکن دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کو خوب انٹرسٹ ہے اور دین کے معاملے میں ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر انجینئر نہ بنو، بالکل بنیے آپ، اسلام اس کی پوری اجازت دیتا ہے. آپ دنیاوی علوم کو حاصل کریں، جغرافیہ علم کو حاصل کریں، آپ سائنسدان بن جائیں، آپ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے یہ جانیں کہ ہم کو پیدا کس نے کیا. قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی، اس کے اندر یہی چیز کہی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ، پڑھ،
کہا گیا پڑھ، کیا پڑھیں؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا پڑھ، ہم نے پڑھا، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ کیوں اللہ کے نام سے پڑھیں گے؟ الذی خلق، کیونکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، درخت پہاڑ سمندر، جمادات نباتات، کل مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے ہم کو اللہ کے نام سے پڑھنا ہے۔ اور آج حالات ایسے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے تو لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے تو لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتے ہیں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور قصے کہانیوں کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو چٹکلے چاہیے، لوگوں کو جوکس چاہیے، قرآن اور حدیث کی باتیں لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے خطیبوں سے دین سے قریب نہیں ہو رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علم نافع نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہو نہیں رہے ہیں، تقریباً ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہونا چاہیے، صحیح الجامی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے، اہل سنت سے علم حاصل نہیں کریں گے۔ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، جو منہج سلف پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو منہج سلف کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان سے علم حاصل نہیں کریں گے بلکہ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کتاب و سنت کو ماننے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اہل بدعت سے علم حاصل کر رہے ہیں، کہاں وہ دین کے قریب آئیں گے؟ اور انہی کی وجہ سے آج مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین اسلام کو سمجھنے، قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دین سے دوری کے اسباب میں سے دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے تربیت کا بگاڑ۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر میں الحمدللہ بچے پیدا تو ہو رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ بچوں کا پیدا ہونا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ورنہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں بچے کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر الحمدللہ، لیکن ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو وضو کرنا آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو نماز پڑھنا آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو طہارت کے مسائل معلوم ہے، نہ ہمارے بچوں کو دین کے مسائل معلوم ہے، نہ ہمارے بچوں کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کی دعائیں معلوم ہے۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں فری مدرسہ چلتا ہے، وہاں بھی سکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، اگر بچے کے اسکول کا ٹائم صبح میں 8 بجے ہے تو ماں 7 بجے اٹھ کر اس کے لیے کپڑے لتے، کھانا پینا، اس کا ٹفن سب کچھ تیار کرے گی۔ لیکن اگر صبح 7 بجے اس کا مدرسہ ہے تو ماں کبھی بھی 7 بجے نہیں اٹھے گی، بچہ خود اٹھے گا، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے نہ منہ دھوئے گا، نہ وضو کرے گا، نہ برش کرے گا، وہی گندے کپڑے پہن کر کے، جبکہ اسکول کو جانے کے لیے الگ سی قیمتی بیگ ہے۔ اور بچہ جب وہ کوئی کتاب لے کر کے جاتا ہے، محمدی قاعدہ لے کر کے جاتا ہے، نورانی قاعدہ لے کر کے جاتا ہے، اس کے لیے ایک پلاسٹک کی تھیلی بھی نہیں ہوتی، کونے میں پڑی ہوئی وہ کتاب ہوتی ہے،
اور بچہ جو ہے سینے سے لگا کر کے مدرسہ جاتا ہے. دین کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ماں کو نہ باپ کو, لیکن اسکول کے بارے میں کبھی اگر بس جلدی نکل گئی, آٹو جلدی نکل گیا, تو ماں بیچاری اپنے شوہر پہ زور ڈالتی, دیکھو جی 8 بجے اسکول کی بس نکل گئی, جلدی جاؤ, پریئر ختم ہو جائے گی, ہمارا بچہ اسکول جانے سے رہ گیا. دنیا کی کتنی فکر ہے نا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ 20 سال کا یہ بنے گا, گلی محلے کا 1 نمبر کا 420 بن جائے گا. 420 سمجھتے ہیں نا, وہ سمجھدار لوگ ہیں آپ. 1 نمبر کا غنڈا, نالائق, بد کردار, پورے ماں باپ کی, خاندان کی, گلی محلے کی, جماعت کی رسوائی کرے گا. اس کا نتیجہ کون؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے کہ یہ دین سے دور ہوتے جا رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں, اس کے گھر والے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر باپ غلطی کر رہا ہے تو بیٹا سمجھتا ہاں میرا باپ اچھا کام کر رہا, اور اگر ماں غلط کام کر رہی ہے تو بیٹی سمجھتی ہاں ماں کرے جیسا میں بھی کرنا. اور تربیت کا بگاڑ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی بچے کو بولتے ہیں, جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس وقت بچہ اگر ڈامے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو ذرا بڑے لوگ بولتے ہیں, سمجھدار دیندار, بیٹا ڈامے ہاتھ سے نہیں پینا, سیدھے ہاتھ سے پی. تو سب سے پہلے گھر کے بڑے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, پینے دو, بڑا ہو کر کے سیکھے گا. نہیں سیکھے گا, بچپن میں ہی اس کی تربیت کرو. جب تک لوہا گرم ہے اس کو کھینچ تان کر کے لمبا کر لو, بڑا ہونے کے بعد وہ لوہا جب سخت ہو جائے گا, پوری طاقت بھی لگاؤ گے تو تب بھی وہ کچھ نہیں کر پاؤ گے. تربیت کا بگاڑ ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر بچے اپنے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ اور بات ہے کہ ماں باپ اس کو کوئی یہودی بنا دیتے ہیں, کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بچوں کی تربیت کیجیے. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام کمانا ہے, لا کر کے گھر میں اناج ڈالنا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں. اور اگر کوئی ماں یہ کہتی ہے کہ میں تو صرف پکا کر کے کھلاتی ہوں, بچے میری بات نہیں مانتے ہیں, لاڑ پیار میں وقت گزرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ بچے کی تربیت کرنے سے پلہ جھاڑ رہے ہیں. اس سے ہونے والا نہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا, میں نے تجھے لڑکے دیے تھے, میں نے تجھے لڑکیاں دی تھی, تو نے تربیت کتنی کی؟ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو اس لیے بچوں کی اسلامی انداز سے تربیت کیجیے. بچہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, بچہ ظہر اثر کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, بچہ مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں, بچے کو وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں, بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں, طہارت کے مسائل یہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم علماء سے سکھا تو سکتے ہیں. اور یہ سستی اور کاہلی ہم کو لے کر کے ڈوب رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے 2-4 افراد بیٹھے رہتے ہیں, اس میں سے ایک نمازی رہتا ہے, 3-4 جو ہے بے نمازی رہتے ہیں. اذان ہو گئی, وہ نمازی اٹھ کر کے کہتا ہے کہ بھئی چلو نماز کے لیے. تو 3-4 جو بیٹھے رہتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں معلوم, تم آگے سے چلو ہم پیچھے سے آئیں گے. وہ آگے ہی رہے گا لیکن پیچھے والے کبھی نہیں آئیں گے. 4 گھنٹے بٹھا کر کے بات چیت کرو, خوب گپ شپ کریں گے. 8 گھنٹے بٹھا دو, خوب گپ شپ کریں گے. 10-10 12 گھنٹے ان کو کرکٹ دیکھنے, فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے ٹائمنگ ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے ان کو وقت نہیں ہے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. تربیت بتاتی ہے. اور یاد رکھو, اگر کدو کے بیج ڈال کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کریلے آئیں گے, نہیں آ سکتے. اور اگر آپ کریلے کے بیج بو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کدو نکلے گا, امپاسبل, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو بچوں کی تربیت ہی سے سب کچھ معلوم ہوتا ہے. دین سے دوری کا یہ دوسرا سبب ہے کہ بچوں کے اندر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے. دین سے دوری کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے
بری صحبت، کیا مطلب؟ غلط لوگوں سے تعلقات، غلط لوگ. آج کل ہمارے جتنے بچے خراب ہو رہے ہیں غلط صحبت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہی ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کل قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کب پچھتاوا کر رہا ہے؟ قیامت کے دن. مرنے سے پہلے سوچ لو، وہاں پچھتاوا کرنے سے پہلے اے کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاتھ چبا کر کے کہے گا اور آگے کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن انسان ہاتھ چبا چبا کر یہ اقرار کر رہا ہے کہ فلاں سے میں نے دوستی کی، میری بربادی ہوئی. اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر لیا ہوتا. اور ویسے بھی آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کا دوست کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی نمازی نہیں ہے. لوگ مولویوں سے دوستی کرنے کو سمجھتے ہیں مولوی کے پاس کیا ملے گا. اس کے پاس جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں. اس کے پاس اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، توحید اس کے پاس ہے، سنت کا عمل اس کے پاس ہے، کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے اور مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کی نظر میں عزت والے لوگ ہیں. ان سے تعلقات رکھو، ان سے دوستی رکھو. اور جو مولویوں سے، اہل علم سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلقات میں رکھتے ہیں، وہ خود بھی اپنی زندگی میں نمازی دیندار ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ نمازی اور دیندار ہوتی ہے. اس لیے یہ دیکھو کہ میرا بیٹا گھر سے جا رہا ہے، اس کا دوست کون ہے؟ میری بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے تو اس کی سہیلی کون ہے؟ موبائل دے کر کے مت بیٹھو کہ یہ سدھر کے آئے گا، یہ سدھر کے آئے گی. موبائل آج فتنہ بن چکا ہے. دوستوں کو دیکھ کر کے، سہیلیوں کو دیکھ کر کے اپنے بیٹا اور بیٹی کو موبائل دو، ورنہ ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہونے میں آپ کا پورا ہاتھ ہوگا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ دیکھو کہ تمہارے بچے کا دوست کون ہے، اس کا ساتھی کون ہے، وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. کبھی کبھی باپ اچھا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا دوست غلط ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط جو ہے رستے پر چلا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں ایک محاورہ ہے، دکنی محاورہ، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اور یاد رکھو سیدھے راستے پر آنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، بگڑنے کے لیے دیر نہیں لگتی. کوئی حرام کام کر لیا، بگڑ گیا، ختم، شیطان اپنے راستے سے اچک لیا اس کو. تو یہ دین کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے. چوتھا سبب ہے دین سے دوری کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنا. لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی. جب قبر میں جوتے پڑیں گے، جب حشر میں ذلیل ہوں گے، جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. دنیا میں اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ورنہ اگر دنیا میں یہ کہو کہ میری مرضی، میں جو چاہوں گا کروں گا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑو گے، تو یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ نفس انسان کو جینے نہیں دیتا، یہ نفس انسان کو بھلائی کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ انسان کا جو نفس ہے وہ راحت طلب ہے. اسی لیے
یہ نفس جو ہے انسان کو نماز اور روزہ پڑھنے نہیں دیتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شمس کے اندر 6 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کیا کہتا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ 6 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نفس کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے والنفس وما سواها، قسم اس نفس کی جس کو اس نے پیدا کیا۔ یہ نفس کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ نفس کا مطلب نفسانی خواہشات۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نفس کے اندر فجورها تقوا ہے۔ فجور یعنی برائیاں بھی اس کے اندر ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر تقوا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیاں پہلے ہیں، تقوا بعد میں ہیں۔ نفس کے اندر برائیاں پہلے ہیں، تقوا بعد میں ہیں۔ یہ نفس برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، مسجد کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ یہ نفس دنیا پرستی کی طرف جاتا ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کے لیے لانا پڑتا ہے۔ یہ گانا بجانے اور گیتوں کی طرف جلدی دوڑتا ہے، اس کو ذکر و اذکار کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ لوگ بولتے ہیں نا مجھے وہ گاڑی ہونا، مجھے وہ بنگلہ ہونا تھا، مجھے ایسا ہونا تھا، مجھے وہ ہونا تھا، مجھے ایسی چیز ہونا تھا۔ یہ بولتے بولتے مر جاتا ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اور نفس جو ہے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ چیز، یہ چیز، فلاں چیز، ایسی چیز، اور اس طریقے سے مر جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے جو ہے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، 5ویں چیز یہ ہے، دین سے دوری کے اسباب میں سے 5ویں چیز ہے تسویف۔ حالانکہ عربی میں ہے، میں اس کو آسان بنا کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تسویف، تسویف کا مطلب، اگر کسی آدمی سے ہم بولتے ہیں نماز پڑھ لو، نہیں میں کوشش کر رہا ہوں، تمہیں دعا کرو۔ اگر بولیں گے چلو نماز، نہیں میں کل سے شروع کرتا ہوں، آج ناپاک ہے کل سے، ارے یہ مرد کب سے ناپاک ہونا شروع ہو گئے جی، عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، مرد کب سے ناپاک ہو رہے ہیں؟ طہارت لینا معلوم نہیں ہے نوجوانوں کو، پاکی صفائی معلوم نہیں ہے۔ پیخانے کو جا کے ویسا چٹکو آتے کیا؟ نہیں، طہارت کر کے صفائی کر کے آتے ہیں۔ تو پیشاب کو پانی کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ نہیں مل رہا ہے پانی، ٹیشو استعمال کرو، اور بھی بہت ساری چیزیں آج آ گئے ترقی یافتہ دور میں۔ کیوں سستی اور کاہلی کر رہے ہو؟ اور آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں میں کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، موت آ گئی، سارے کل نکل گئے۔ اس کا سارا کل نہیں بلکہ کل کی کل زندگی اس کی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والتسویف، اے نوجوانوں تسویف سے بچو، آج کا کام کل پر نہ ڈالو، جو آج کرنا ہے کر لو، کل انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، بتانے کے لیے باتیں بہت زیادہ ہیں، یہ کل 10 چیزیں ہیں، میں ابھی 5 چیزیں پیش کیا ہوں، ٹائم تو بتا رہا ہے کہ جائے خطبہ ختم کر دو۔ دین سے دور ہم ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنا دین سے دور ہیں، بڑی مشکل سے جمعہ کو آتے ہیں، کسی کی بیوی گھر سے مار کے بھگاتی، جاؤ جی نماز پڑھو، کس کی ماں بول کے بھیجتی، جا رے بابا 8 دن سے نماز نہیں پڑھے، اب تو جا کو پڑھ، کس کا بھائی بولتا ارے نالائق کم سے کم جمعہ تو پڑھ۔ کبھی کبھی بیٹے باپ سے بولتے ہیں ابا 8 دن تو نماز نہیں پڑھتے، کم سے کم جمعہ تو پڑھ لو نا۔ یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں ابھی، پوری مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اگر یہی منظر ہم کو فجر کی نماز میں نظر آئے،
اللہ کی قسم ہے کسی کافر کی، کسی دشمن کی، کسی ظالم کی آنکھ بھی ہماری طرف اٹھنے کو تیار نہیں ہوگی. مجال نہیں ہے ان کے اندر کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم مغلوب ہو چکے ہیں، ظالم غالب ہو چکے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. کب تک بھاگو گے دین سے؟ کب تک بھاگو گے؟ اتنا ہی نہ، موت آنے تک. اس کے بعد کیا کرو گے؟ قبر میں تو جانا ہے. تمہارے اچھے قیمتی کپڑے بھی نکال دیں گے، قیمتی گھڑی بھی نکال لیں گے، قیمتی چشمہ بھی نکال لیں گے، قیمتی انگوٹی بھی نکال لیں گے، قیمتی شوز بھی نکال لیں گے. تمہاری ساری قیمتیں نکال کر کے 10-12 میٹر کپڑے میں، وہ بھی کوئی فیملی کا آدمی فری میں دلا کر کے اور فری جگہ میں لے جا کر کے تم کو دفن کر دیں گے. یہی چیز انسان کی حقیقت ہے. مرنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، دین سے جڑ جاؤ. اور جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے، ہمارا کوئی دنیا کی کوئی چیزیں فائدہ مند نہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ دین سے ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ دین سے دور ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ جو آپ کے سامنے 5 پیش کی گئی. اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی پیش کریں گے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ دین سے ہم کیسے جڑ کر رہ سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ یا اللہ شیطان بہکا رہا ہے، یا اللہ نفس کی وجہ سے جو ہے ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اے اللہ تیرے دین پر لیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھیں کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور وہ یاد رکھتے ہوئے دین کی طرف آئیں. اور تیسری چیز یہ ہے، انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیکیوں کی قدر و قیمت بھی ہے. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت. جب یہ چیز یاد رہے گی، نماز پڑھنے کا اتنا اجر ہے، قرآن پڑھنے کا اتنا اجر ہے، ذکر و اذکار کرنے کا اتنا اجر ہے، انسان خود بخود اللہ کی طرف آئے گا. اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز یہ ہے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں کہ مجھے برائیوں کی طرف جانا نہیں ہے، مجھے حرام چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے. جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہم خود بخود دین کی طرف آنے لگیں. پانچویں چیز یہ ہے، علماء سے اپنا تعلق رکھیں. چھٹی چیز یہ ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کریں. اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح 6-7 بجے جاگتا ہے، رات 10 بجے 11 بجے سوتا ہے. تو روزانہ سونے سے پہلے یہ محاسبہ کریں کہ میں صبح میں 6 بجے جاگا، اب میں 10 بجے سونے جا رہا ہوں، آیا میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں یا برائیاں زیادہ کی؟ محاسبہ کریں اپنا. اگر میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور سو جاؤ آرام سے. کیوں؟ ہم سو تو رہے ہیں، جاگنے کی کوئی امید نہیں ہے. ہم دعا یہ پڑھ کے سوتے ہیں، بسمک اللہم اموتو وَأَحْيَا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، اموتو میں مرتا ہوں، وَأَحْيَا اگر تو نے زندگی دی تو میں ضرور زندہ ہو جاؤں گا صبح میں. اور اگر رات میں سونے سے پہلے ہم یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں صبح 6 بجے میں جاگا، اب 10 بجے 11 بجے رات میں سو رہا ہوں، میری نیکیاں بہت کم ہیں، آج میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، ذکر و اذکار بھی میں نے کیا، دین کا کوئی کام بھی نہیں کیا. اب رات میں اگر یاد آ جائے، سو رہے ہو، اپنے بیڈ روم کی بتی بجھا دو، اپنے بیڈ روم کی لائٹ بجھا دو اور دیکھو کہ اندھیرا پڑا ہوا ہے. اس سے خطرناک اندھیرا کون سا ہوگا؟ قبر کا ہوگا. قبر کو یاد کرو، وہاں مجھے جانا ہے، اندھوری کوٹری میں سونا ہے، وہاں میرے رشتہ دار نہیں آئیں گے، میرے ماں باپ نہیں آئیں گے، میری اولاد نہیں آئے گی، میرا مال پیسہ کام نہیں آئے گا، میرے اپنے جماعت کے لوگ گلی محلے اڑوس پڑوس کوئی نہیں آئیں گے. مجھے اپنی قبر میں اور اس تاریک کوٹری میں سونا ہے. مجھے اس وقت اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اٹھو بستر سے، لائٹ جلاؤ، جاؤ وضو کرو اور نمازیں پوری ادا کر کے سو جاؤ، تاکہ اگر صبح موت بھی آ جائے تو اس حالت میں موت آئے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کیا اور اللہ کی عبادت کر کے سو گیا. ورنہ یاد رکھو، اگر ایسے ہی ہماری موت آ گئی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
باتیں بہت زیادہ ہیں، اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمعہ کے نمازوں کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، جو صبح و شام درس ہوتے ہیں اس میں آئیں، اس کے علاوہ بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اپنا حصہ لیں، اپنا روپیہ پیسہ لگائیں، یہ کام کریں، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے مرنے کے بعد 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن مہینہ لوگ یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اسلم کون تھا معلوم نہیں، اکرم کون تھا معلوم نہیں، عائشہ کون تھی معلوم نہیں، خدیجہ کون تھی معلوم نہیں۔ 1 سال اگر آئے گا تمہاری موت کو تو کوئی یاد نہیں کریں گے۔ اگست کی 8 تاریخ کو 2025 میں کوئی مرا تھا، کوئی یاد نہیں کرتے۔ کیوں دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیوں دین سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے جا رہے ہو؟ وقت کم ہے زندگی کا، جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ شاعر نے کہا، اور غالباً اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر ہم کسی کے نہیں بن سکتے تو کم سے کم اپنے تو بن سکتے ہیں نا۔ ہم کسی کے بنے نہ بنے لیکن اللہ کے بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ساری دنیا والوں کو ہم خوش نہیں کر سکتے، ایک اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ وہ راضی کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو کھولو، وقت نکالو، عبادت کرو، اطاعت کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کا یہی میسج آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو دین سے دوری نہیں بلکہ دین سے قریبی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، اے اللہ تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ مسجد مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو خیر سے بھر دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ ان کے جان و مال کی، ہماری مائیں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔